بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیًا اما بعد۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، سوشل میڈیا پر تقریباً ہفتہ عشرہ سے ایک موضوع چھڑا ہوا ہے اور ایک ہنگامہ بپا ہے۔ طوفان بدتمیزی بھی ہے اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو سنجیدگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ، جو ہمارے پڑوسی ملک کے بڑے عالم ہیں، بڑے خطیب ہیں، بڑے مفتی ہیں، ان کا بیان کینیڈا میں ابھی ہفتہ دن پہلے ہو رہا تھا۔ عنوان تھا قرآن اور عظمت قرآن۔ اس عنوان پر بولتے بولتے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دو جملے ایسے بولے جو زبان سے نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ اسی طرح قرآن کے گرامر کے بارے میں، عربی قواعد کے بارے میں، قرآن کے متعلق ایک دو باتیں ایسی کہیں جو زبان سے نہیں نکلنی چاہیے، اس لیے کہ بظاہر اس بات کو سن کر ذہن میں مختلف طرح کے اعتراضات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ خیر، ان کا بیان جیسے وائرل ہوا، چاروں طرف سے لوگوں نے ان کو توجہ دلائی، ان کی بات پر اشکالات بھی کیے گئے، اعتراضات بھی کیے گئے اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ آپ نے جو یہ بات کہی یہ صحیح نہیں ہے۔ خیر، وہ متنبہ ہوئے، جیسے ہی چاروں طرف سے لوگوں نے توجہ دلائی وہ متنبہ ہوئے اور انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لی، اپنی معافی کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ ہم سے جو بات نکلی ہے یقیناً الفاظ کے انتخاب میں، اختیار میں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ورنہ میری کچھ بدنیتی نہیں ہے، بدنیتی نہیں، میں عظمت قرآن پر تقریر کر رہا ہوں۔ آخر قرآن کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں؟ میں عاشق رسول ہوں، محب رسول ہوں، اللہ کے رسول کو خاتم الانبیاء والمرسلین مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے، ایمان ہے، سچا پکا مسلمان ہوں۔ آخر میں نبی کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں؟ ان کی عزت کی پامالی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، مجھ سے لفظ کے انتخاب میں چوک ہوئی ہے اور ایسے ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے توبہ بھی کیا، انہوں نے معافی بھی مانگی اور اعلان کیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اہل علم کے دو طبقے، ایک تو وہ طبقہ ہے جنہوں نے اعتراضات کیے تھے، اشکالات کیے تھے، ان کا اعتراض ان کے لحاظ سے صحیح تھا۔ مفتی صاحب نے جب معافی مانگ لی، توبہ کر لی، رجوع ہو گئے وہ، تو پھر وہ حضرات خاموش رہ گئے اور انہوں نے ان کے بڑاپن کا اظہار کیا کہ ہاں انہوں نے بہت بہتر اچھا کام کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مفتی صاحب کے معافی مانگنے کے بعد بھی، توبہ کر لینے کے بعد بھی، اپنے لفظ کے انتخاب میں چوک اور غلطی کے اعتراف کے بعد بھی وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے، حالانکہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ بڑے عالم ہیں، بڑے مفتی ہیں اور سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ ایسے علماء ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں بہت کم ہیں، سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں اور لوگ محبت کرتے ہیں ان سے، خاص طور سے نوجوان طبقہ جو ہے، یا یہ کہا جائے کہ عصری اداروں میں جو طبقہ پڑھ رہا ہے ان سے محبت کرتا ہے۔ بولنے کا خاص انداز ہے، خاص ملکہ ہے، بے تکلف ہو کے گفتگو کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نیچرل اور فطری انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ خیر، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے، انبیاء کرام معصوم ہوتے تھے، ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انسان کسی سے غلطی ہو سکتی ہے اور بہترین آدمی وہ ہے کہ غلطی کے بعد اعتراف کر لے۔ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان جو سب گنہگار ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں ان سے۔ وخیر الخطائین التوابون، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، یعنی بھول چوک ہونا انسان کی فطرت ہے، یہ کسی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ انبیاء کرام معصوم تھے، ان سے غلطی کا سوال نہیں ہے، عام انسان کسی سے غلطی ہو سکتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ جب مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، معافی مانگ لی ہے، اپنی بات سے رجوع ہو گئے ہیں اور آئندہ اپنی بول میں، اپنی گفتار میں وہ خیال کریں گے، اس کی انہوں نے پوری وضاحت کی ہے، پھر اس کے باوجود ایک طبقہ وہ ہے جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے۔ تعجب ہے، ایسا لگتا ہے کہ علماء میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر حسد اور بغض ہے۔ سب علماء نہیں، سب علماء اگر ایسے ہو جائیں تب تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی، اللہ کا کوئی صحیح بندہ رہے گا نہیں۔ لیکن علماء میں بھی یا اہل علم میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کے اندر حسد اور بغض بھرا ہوا ہے۔
جو کسی کی شہرت کو، کسی کے دائرۂ اختیار کو یا کسی کے وسعت کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ حسد اور جلن میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر مسلکی عصبیت ہے، مسلکی تعصب ہے۔ یہ چیز بھی انتہائی بری ہے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخالفت پر اترے ہوئے ہیں، انہیں بس مخالفت ہی کرنی ہے، سامنے والا اعتراف کر لے پھر بھی انہیں کوئی مطلب نہیں، انہیں مخالفت ہی کرنی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، یہ شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہمیں بہر صورت اس موضوع کو بند کرنا چاہیے، اور مفتی صاحب نے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے اور رجوع کر لیا ہے تو اب اس موضوع کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک آدمی نے معافی مانگ لی ہے، رجوع کر لیا ہے، اور بڑے بڑے جو علماء ہیں انہوں نے بھی ان کی حمایت کی ہے، حمایت بئی مانے کہ بھائی انہوں نے معافی مانگ لی ہے، انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا، اس موضوع کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر بھی کچھ لوگ اس موضوع کے پیچھے پڑے ہوئے، اور سننے میں یہ بات آ رہی ہے، یہ خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں اڑا دی جاتی ہیں کہ بس اللہ ہی خیر کرے۔ یہ بات بھی سننے میں آ رہی کہ ان کی مسجد کا گھیراؤ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں، وہ اپنے ملک آ جائیں، پھر انہیں بتاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یاد رکھیے۔ ایک آدمی نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے تو اس سے محبت باقی رکھی جائے، اس سے پیار کیا جائے، اور آئندہ اس کے لیے خیر کی دعا کی جائے، اس لیے کہ بڑی شخصیت ہیں، اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو راہ راست پر لا رہے ہیں، پھر آپ کے اندر حسد ہو، بغض ہو، عداوت ہو، مسلکی عصبیت ہو، اور آپ ان کے خلاف اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک نظر آپ دیکھنا نہیں چاہتے، یہ اچھا طریقہ نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن سے، شریعت سے، اسلام سے اللہ محبت کرنے والا بنائے، اور صحیح معنوں میں اسلام کی دعوت و تبلیغ، اسلام کی نشر و اشاعت میں اللہ تعالی ہم سے کام لے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی طوفان بدتمیزی سے، ہر طرح کے انتشار سے، اختلاف سے، فساد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب اس موضوع کو، جو مفتی طارق مسعود صاحب والا موضوع، اس کو بند کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ معافی تلافی ہو گئی ہے، اب ہم لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں، وہ بہتر ہے۔ حسد اور بغض، عصبیت کو چھوڑ دیں۔ اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔